بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی 21 مئی لاہور سے۔ ناظرین، آج آپ کو پاکستان نے دنیا بھر میں فلسطین کو ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی، اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا اسرائیل شکست فاش حماس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا، جس کامیابی پر پاکستان میں آج ایک جوش و خروش سے یوم فلسطین منایا گیا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نہیں تھے حماس کے جوان جذبے سے سرشار، امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ لڑنے والا اسرائیل ناکام ہوا اور بالآخر اس کے نے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اربوں ڈالر اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، جبکہ حماس کے جوانوں نے اسرائیل کی جو ایٹمی پاورز تھی اس کو ناکام کر دیا، جسے یو این او سمیت پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس سلسلے میں یو این او میں جو کردار ادا کیا ماضی میں کبھی کسی حکمران نے نہیں کیا۔ ناظرین، دوسری طرف آج فلسطین کی کامیابی پر ہم کوئی بھی سیاسی غلط خبر دینے کی بجائے آپ کو اچھی خبریں دینے کی کوشش کریں گے کہ آج مسلمانوں کو وہ کامیابی ملی جس کے مسلمان مستحق تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یونٹ 2 کا افتتاح کیا گیا ہے۔ نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان نے کیا، جس سے پاکستان میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کیا جا سکے گا اور ماضی کی نسبت کمیشن کھانے والوں کو ناکامی ہوگی اور لوگوں کو بجلی سستی مہیا ہوگی، گھروں میں اور کارخانوں میں انڈسٹری آگے جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ 1100 میگا واٹ کا بجلی یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ کم و بیشتر 60 سال بعد پاکستان کا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے اثرات آنے والی نسلوں تک جائیں گے۔ ناظرین، آج جو دنیا بھر اسرائیل اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایٹمی ٹیکنالوجی سے واسطہ حماس کے ہاتھوں گھٹنے ٹیک کر چیخ کیا اور اسرائیل کے رہنے والے اسرائیل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور بالآخر امریکہ نے بھی فلسطین اور حماس اور مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیکے اور صلح کا عندیہ دیا، جس پر حماس نے ان کی ریکویسٹ پر کہہ دیا کہ ہم اسرائیل پر مزید حملے نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی دنیا بھر میں کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ ان میں کرونا وائرس سے جس طرح تباہ کاریاں کی ہیں اس کی ماضی میں مثالیں نہیں ملتی۔ ان کی اکانومی زمین بوز ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ اس نے ان کرائسس کے دنوں میں بھی اپنی اکانومی کو نہ صرف اچھا رکھا، وزیر اعظم پاکستان نے اس دوران کہا کہ وہ 60% اس ملک کی پاپولیشن ینگ جوانوں کی ہے، جنہیں وہ 60 ارب روپے کے آسان شرائط پر بغیر کسی گارنٹی کے قرضے دیں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ایسے بڑے پروجیکٹ لگا رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو باہر جانے کی بجائے یہاں بہتر اور باعزت روزگار ملے گا۔ ناظرین، اچھی خبروں کی طرف آپ کو میں نے بتایا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کی پالیسی کو سراہا گیا۔ اس میں عرب ممالک نے گو کہ اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ سعودی عرب UAE ڈپلومیسی سے کام لیتے رہے، لیکن پاکستان اور ترکی نے اسے فرنٹ لائن پہ کھیلا، اور شاہ محمود نے جو UN میں تقریر کی اس پر UN کے اکاربین نے بھی، UN کے وفود نے بھی پاکستان کی تعریف کی اور اسرائیل کی درندگی پہ افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس موقع پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں حماس کی کامیابی کی دنیا موت کی دو گئی، اور امریکہ میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ نے فلسطین میں اسرائیل کے ذریعے معصوم بچوں اور عورتوں پر بمباری کروائی اور انہیں ہسپتالوں اسکولوں میں شہید کروایا۔ آپ تو کہتے رہتے تھے کہ فلسطین والے لوگ دہشت گرد ہیں، یہ تو اسرائیل دہشت گرد ہے۔ اس کے مظاہرے امریکہ میں ہوئے جو بائیڈن کے لیے شرمندگی کا باعث ہوئے، اور اس موقع پر انہیں ڈیموکریٹ کے 29 سینیٹروں نے بھی خطوط لکھا جو بائیڈن کی شرمندگی ہوئی، اور بالآخر انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیک دی اور فلسطین کی کامیابی کو سراہا اور اپنی غلطی کو سراہا۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں پاکستان کی زبان بولنے لگا اور انہوں نے کہا یہودیوں نے یہ جو ظلم و ستم کیا ہے اسے اب آئندہ نہیں کیا جائے گا۔ پوری دنیا نے
فلسطین کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور اس سلسلے میں لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے کیے گئے اور کہا گیا کہ اسرائیل میں جو شرمناک کردار ادا کیا ہے اس کا ڈٹ کے پاکستان نے مقابلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے فلسطینیوں کو کامیابی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کی اربوں روپے کی جو انڈسٹری تھی تباہ ہو گئی، ان کے فول پروف ایٹمی جہاں ٹیکنالوجی تھی، حماس کے راکٹوں نے وہاں جا کے تباہی ڈالی تو اسرائیل کو پتہ چلا کہ ان کی سائنس اتنی ترقی نہیں کی جتنا حماس کے نوجوانوں کا جذبہ تھا۔ ناظرین، اس موقع پر شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی تعریف کرنا ضروری ہوگی۔ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے عالمی میڈیا پر بھی فلسطین کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا اور جس پر انہوں نے ان کے اس سٹانس کو دنیا میں سراہا گیا۔ دوسری طرف ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کو 725 ملین کا ڈالر کا اسلحہ فروخت کیا، لیکن حماس کے جوانوں نے اس اسلحوں کو ان کی بزدلی کا باعث اور کھلونے بنا دیے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی کامیابی ہو گئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ناظرین، پاکستان میں ہمیشہ بری خبریں ہی آتی ہیں، ہمارے پولیٹیشین آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے، لیکن دنیا بھر میں فلسطین کی فتح کا جھنڈا گاڑنے کے بعد ہم آپ کو صرف آج اچھی خبریں بتائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ دنیا کا 2500 میگا واٹ ایٹمی بجلی بنانے والا پہلا اسلامی ملک بن گیا ہے۔ اس سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں بجلی کی سستی ہونے کا امکان ہے۔ خان حکومت نے یہ تاریخی کارنامہ دن رات محنت سے کیا، گو کہ ہمارے سیاسی چپکلوش میں حکومت کا آنا جانا، ادھر پی ڈی ایم، لیکن خان کی یہ کامیابی جو بجلی ایٹمی پاور بنایا ہے، یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے سے پاکستان میں نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا بلکہ پاکستان کی انڈسٹری کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ملے گی اور پاکستان عالمی مارکیٹ میں بیٹ کر سکے گا۔ اب تک پاکستان میں 1400 میگا واٹ بجلی ایٹم بم بنانا ہے، آج کے بعد 1100 مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 1400 میگا واٹ بجلی کی مناسبت میں 1100 مزید اضافہ کر دیا ہے، جو ماضی میں کوئی حکومت نہ کی وہ کام خان کر چکا۔ وزیر اعظم نے آج اس منصوبے کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس موقع پر ایک خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان میں 60% آبادی ینگ جنریشن کی ہے، جن کی عمریں تقریباً 30 سال سے کم ہیں۔ ان سب کے لیے پاکستان میں بڑے پیمانے پر قرضے ادا کیے جائیں گے، جس میں کسی چیز کو بھی گروی رکھنی نہیں ہوگا، آسان شرائط پر اور کم سود پر یہ قرضے دیے جائیں گے، جس سے عام نوجوان اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ترقی کے راستے کا سفر کا آغاز کرے گا۔ ناظرین، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے اپنی ٹیم کو کہ اپوزیشن کو شور مچانے دو، یہ 2 سال پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے لگائے جائے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیم ان کے ویژن کو لے کر آگے چلے گی اور پاکستان میں انرجی اور توانائی اور دوسرے ایسے منصوبے لگائے جا رہے ہیں جس پر پاکستان کی ینگ جنریشن جو اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر کے بیرون ملک نوکریوں کے لیے جاتی تھی، اب اس کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں نے لوگوں کی اس بات کی طرف بھی ریلیف دینے کا کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بجلی کی بجائے آئل کی بجائے پانی سے بنائیں گے، جس سے عام شہریوں کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پاکستان میں صرف پانی نے آج بھی 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں اللہ کا کوئی خاص کرم ہو گیا ہے کہ تمام نااہلیوں اور کوتاہیوں کے باوجود کرونا کے وائرس میں پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہوئی، لیکن پاکستان کو چند نایاب اور تاریخی کامیابیاں ملی، جس میں اکانومی کا بہتر ایکسپورٹ کی بہتری، پاکستان میں زیر مبادلہ پاکستان میں آنے والی چیزوں کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف کرونا وائرس کی تحقیق کے مطابق بھارت اس وقت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور ایسی بیماریاں آ چکی ہیں کہ وہ بھارت آنے والے کئی سالوں تک اپنی اکانومی کو اوپر نہیں لا سکتا، اور پوری دنیا میں جو بھارت نے آرڈرز لیے ہوئے تھے وہ کینسل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ کرونا وائرس کا شکار اس وقت بھارت سے اگر کوئی چیز امپورٹ کی جاتی ہے تو ان کے ملک میں کرونا تباہی ڈال سکتا ہے۔ اس قسم کے اگر یہ پروجیکٹ جو بھارت سے کینسل کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کو مل رہے ہیں، اگر پاکستان میں یہ بجلی سستی ہو جائے اور پروجیکٹ ہو جائے تو پاکستان کی
امپورٹ ماضی کی نسبت بہت آگے ترقی کی طرف جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر آج جب یوم فلسطین کا دن منایا گیا تو پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی کہ 11 دن پہلے جو بربریت، جو جارحیت اسرائیل نے شروع کی تھی، اسے تصور بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ کامیابی ہوگی، کہ اسرائیل جیسا ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک حماس فلسطین سے ناکام ہوگا، ان کے راکٹ ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیں گے۔ اس میں پاکستان کے کردار کو نمایاں کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کی فتح ہوئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے سے امریکہ، چین اور دیگر ممالک نے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے مدد مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ امریکہ عرصہ دراز بعد افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے 20 سال بعد، اور ان کا امریکہ کا اس دوران افغانستان میں 22 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جبکہ طالبان دوبارہ اسی جذبے سے حملہ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ وہ ایسی مدد کریں کہ طالبان جب امریکن وفود واپس جانے لگے، یا آئی ایم ایف کا جو بھی ڈیلیگیشن وہاں ہے، یو این او کی فوج ہے، اس پر حملہ نہ کرے، جس پر پاکستان نے انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی، اور پاکستان نے افغان معاہدے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جس پر افغانستان حکومت اور افغان طالبان نے پاکستان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، اس سٹیج پہ امریکہ نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ان کا لیٹسٹ اسلحہ تھا جب وہ واپس لے کے جائیں گے تو وہ جو سمجھیں گے تو پاکستان کے لیے وہ اپنی دوستی کا حق ادا کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان سے یہی کہا ہے کہ فی الحال انہیں اس کرائسس سے نکالا جائے، کیونکہ 20 سال کی ایک طویل ناکامی کی داستان ہے۔ امریکن فوج اور یو این او فوج اور ورلڈ جو بھی ادھر فوجیں بھیجی گئی تھی، تو آج دنیا کی سپر پاوریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس مدد کے لیے آ گئی۔ ناظرین، موجودہ سے اچھی خبروں سے میں نے آگاہ کیا کہ نوجوان نسل کے لیے کہا رہا ہے، دوسری طرف کسانوں کو مراد دینے کے لیے وزیر اعظم نے اہم اعلانات کیے ہیں، چھوٹی صنعتیں لگانے کے لیے روزگار کیا، جبکہ سی پیک کے پروجیکٹ میں پاکستان کی جنریشن کے لیے 20% کوٹا مقرر کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے عام شہری کی زندگی بہتر ہوگی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج کے دن مزید کامیابیاں عطا کریں، اور جو کامیابی کا سفر شروع ہوا ہے، ہمارے باہمی سیاسی اختلافات کی وجہ سے سیاستدان اس کو بلڈوز نہ کریں، اپنا سیاسی اختلاف رکھیں، لیکن پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ کوئی نہ ڈالے۔ اور عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کا اس عزم کہ دنیا نے جو پاکستان کی مضبوطی اور دفاعی کامیابیوں کو مانا ہے، ہماری قوم سرخرو ہوگی۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔